آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ معجزہ کیسے کہتے کسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پر نکلے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تعداد تقریباً 100 سے زائد تھی۔ سفر لمبا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نکلے، لمبا سفر تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں 2 لوگوں کو بھیجا، کہا جاؤ پانی تلاش کر لے کر آؤ، ہمیں پیاس لگی ہے۔ وہ 2 صحابی نکلے پانی تلاشنے کے لیے۔ راستے میں ایک مشرکہ عورت مل گئی، اس سے ملاقات ہوئی۔ اس سے ان دونوں نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اس مشرکہ عورت کے پاس ایک چھوٹا سا مٹکا تھا، وہ بھرا ہوا پانی تھا، اس نے حوالے کر دیا، کہا جاؤ اس میں سے پی لو۔ وہ دونوں صحابی اس بھرے ہوئے مٹکے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پانی کا ایک چھوٹا سا مٹکا اور پینے والوں کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ہاتھ میں اس مٹکے کو لیا اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اس مٹکے کے اندر پانی ڈالا، مٹکے کے اندر اس انگلی کو ڈالا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چشمہ پھوٹا۔ پانی اس قدر نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اعلان کیا کہ اگر کسی کو پینے کی ضرورت ہے وہ پی لے، جسے پانی جمع کرنا ہے جو جمع کر لے، جسے غسل کرنے کی ضرورت ہے اسے غسل کر لے، جسے کپڑا دھونا ہے کپڑے دھو لے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد وہاں پر جتنے لوگ تھے، جتنے صحابہ تھے، تمام لوگوں نے اس پانی سے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ جس کو نہانا تھا نہایا، جس کو کپڑا دھونا تھا کپڑا دھلا، جس کو پینا تھا پیا، جس کو جمع کرنا تھا، سب لوگوں نے اپنی ضرورت پوری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا سارے لوگوں کی ضرورت پوری ہو گئی؟ سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی ضرورت پوری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اس عورت نے جو اس بھرے ہوئے مٹکے کو پانی کے سے دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ویسے ہی واپس کر دیا، ذرہ برابر اس پانی میں کمی نہ آئی۔ جب وہ جانے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کی اجرت دے دو، عین وقت میں اس نے تمہاری مدد کی ہے، پانی کے ذریعے سے تم پیاسے تھے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام میں کچھ لوگوں کے پاس کھجور تھا، کسی کے پاس ستو کا آٹا تھا، جس کے پاس جو کچھ تھا اسے دے کر کے روانہ کر دیا۔ لمبا واقعہ ہے، بیان کرنے کا مطلب یہ ہے معجزہ کہتے کسے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 معجزے دیے گئے، لیکن ان تمام معجزوں میں سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم آپ کو نبی اس وقت تک تسلیم نہیں کریں گے، ہم آپ کو نبی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے معجزہ ظاہر نہ کرو۔ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معجزہ دیا تھا، عصا دیا تھا، ید بیضا دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈالتے تھے تو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تھے تو ان کا ہاتھ چمکیلا روشن آئینے کی مانند ہو جاتا تھا۔ تو کفار مکہ نے مطالبہ کیا اور کہا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، تم بھی ویسے معجزہ ہمارے سامنے ظاہر کرو، تب ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن کریم انہیں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار مکہ آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا مانگ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جیسا ید بیضا مانگ رہے ہیں۔ حیرت ہے ان کے عقلوں پر، حیرت ہے ان کے عقلوں پر کہ قرآن مجید جیسا زندہ معجزہ ان کے سامنے موجود ہے اور قرآن مجید کی آیتیں یہ صبح و شام سنتے بھی ہیں اس کی تلاوت کو، اور قرآن مجید کو پا جانے کے بعد یہ آپ سے معجزات مانگ رہے ہیں۔ ان کے اس سوال پر حیرت ہے اور ان کے اس مطالبے پر حیرت ہے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اس کا اعجاز کس شکل میں ظاہر ہوا؟ پہلے سب سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کس قوم پر اتارا گیا۔
آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید کی جو پہلی مخاطب قوم ہے وہ قوم عرب، اور قوم عرب قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کی سب سے ان پڑھ قوم، دنیا کی سب سے امی قوم، دنیا کی سب سے غیر زبان پذیر قوم کی حیثیت سے مانی جاتی تھی۔ لوگ قوم عرب کو تانا دیا کرتے تھے کہ عرب کے پاس اونٹ چرانے اور بکریاں چرانے کے سوا انہیں کچھ نہیں آتا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس تہذیب ہے، نہ ان کے پاس کلچر ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اسلحے ہیں، ہتھیار ہے، کچھ نہیں ہے۔ ان کو صرف اور صرف ان کے پاس صرف اونٹ ہے، بکریاں ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ دنیا قوم عرب کو تانا دیتی تھی جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن کیا آیا کہ ان کا طرز خلافت، طرز حکومت دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اور قرآن کریم کی مخاطب قوم عرب، قرآن کریم کو ان لوگوں نے پڑھا اور قرآن کریم کو سمجھا اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے لگے، ان کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ نے جو اسلامی ریاست قائم کیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی پڑھیے، اس کے میں خلفائے راشدین کی زندگی کو آپ پڑھیے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ خلافہ راشدہ، ان کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے اور قرآن کے مطابق انہوں نے اس پر عمل کیا، ان کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ آپ دیکھیے موجودہ وقت میں بھی انصاف پسند غیر مسلم بھی آج ان کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی حکومت جو قائم کیا تھا، اور وہ جو اچھے دن اور وہ اچھے ایام جو اس دور میں تھے، ویسا دور نہ آج وقت کسی وقت کے اس وقت کسی مطلب ویسا دور ہے، نہ ویسا دور قیامت تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ قرآن ہی کا معجزہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے دنیا والے جس قوم کو تانا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، قرآن مجید کیا آیا کہ ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہو گئی اور وہ دنیا والوں کے لیے ایک مثال بن گئے۔ تو قرآن مجید کی عظمت کو اگر ہم کما حقہ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید ہے کیا، اس کا جو اعجازی پہلو، اس کی خصوصیات اور قرآن مجید کے اندر پائے جانے والے جو کمالات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں کب پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن مجید کو پہلے ہم پڑھنا سیکھیں اور پھر پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید کے ترجمے ضروری نہیں ہے کہ مطلب مکمل طور سے اس کی تفسیر اور اس کی باریکیاں اور اس کے اصول ہر شخص جانے، لیکن کم از کم ہر شخص کو تو اتنی معلومات ہونی چاہیے، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ نماز میں جو سورتیں پڑھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، یا اسی طریقے سے سورہ فاتحہ، تو کم سے کم اس کا ترجمہ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کے معنی، یہ ساری باتیں تو ہمیں سمجھنا ہی چاہیے، ہر شخص کو سمجھنا چاہیے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنے ہی سے پڑھ کر اپنے سمجھ لے۔ اب دیکھیے مسجدوں کے اندر قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں، باقاعدہ صبح و شام درس قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ درس قرآن کی مجلس میں روزانہ اگر شامل ہوتے ہیں اور درس قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن مجید کے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ آپ غور سے سنیں گے ایک ایک آیت کریمہ کا ترجمہ اور اسی طریقے سے اس کی تفسیر پڑھیں گے، بہت ساری معلومات آپ کو ملیں گی۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے ہی نہیں تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کیوں اتارا ہے، قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید ہمیں کس بات کی تعلیم دیتا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو نہیں پتہ چلے گا۔ قرآن مجید ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے احنف بن قیس رحمہ اللہ، قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے، وہ قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھتے تھے، اس کے ترجمہ کو پڑھتے پڑھتے ان کی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ وہ قرآن مجید کو پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے ایک آیت گزری جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کی تحقیق کہ ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب اتاری ہے جس میں فیہ ذکرکم، مفسرین نے اس کا دو مطلب بتایا ہے کہ ایک تو عام مفہوم ہے کہ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، نصیحت کا سامان ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے جی قرآن مجید۔ اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی فیہ ذکرکم کی اس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اب احنف بن قیس رحمہ اللہ علیہ یہ اس آیت کریمہ کا دوسرا مفہوم سمجھ گئے
اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی کتاب اتاری ہے یعنی قرآن مجید، اور اس میں ہمارا تذکرہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین اگر کہہ رہا ہے کہ فی ذکرکم، اس پہ تمہارا تذکرہ ہے، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو میرا تذکرہ ضرور ہوگا۔ اب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، کہا کہ میں قرآن مجید پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے میرا تذکرہ کہاں کیا ہے۔ اب انہوں نے قرآن مجید کو سورہ بقرہ سے پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ اللہ نے ہمارا تذکرہ کہاں کیا ہے، سورہ توبہ کی ایک آیت پر پہنچے، اور جب سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میرے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میرے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ یہ تھی کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں ان کے گناہوں کا اقرار ہے اور انہیں ان کے خطاؤں کا اعتراف ہے، وہ نیکیاں بھی کرتے ہیں، وہ برائیاں بھی کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دے گا۔ جب احنف بن قیس کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں میرے بارے میں ذکر کر رہا ہے، یہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین میرے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو آپ بھی اگر قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری باتیں اس طریقے سے آپ کو بھی مل جائیں گی، اور پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو تجوید سے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی میں اگر پھنس گیا ہے تو ایسے موقع پر اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید پڑھ کر کے وہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص کی مدد بھی کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم مفسر قرآن، انہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر القرطبی۔ مقدمے کے اندر انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بغداد کے رہنے والے تھے، اور یہ اس دور کے تھے جس وقت بغداد کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اور اس وقت بغداد کے مسلمانوں پر تاتاری قوم حملہ آور ہو رہی تھی اور لوگوں کو چن چن کر قتل کر رہی تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی دور کا تھا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، تاتاری قوم کے کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں، یہاں تک کہ اس وقت لمبا چوڑا واقعہ، لمبی تفصیل ہے کہ حالت اتنے خراب تھے کہ اگر کوئی مسلمان بھی اس وقت اگر باہر نکلتا تھا تو تاتاری قوم کی ایک عورت اپنے گھر سے تلوار نکل کر کے اس مسلمان کو مار دیتی تھی۔ اس وقت تاتاری قوم کا اتنا دبدبہ تھا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تو تاتاری قوم کے دو لوگ میرا پیچھا کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں یا مجھے مارنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگا، اور کہتے ہیں کہ جب میں بھاگنا شروع کیا تو یہ لوگ تلوار لے کر کے میرا پیچھا کرنا شروع کیے۔ کہتے ہیں کہ میں بھاگتا گیا اور یہ لوگ میرا پیچھا کرتے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب میرے اندر سے طاقت ختم ہو گئی اور میری طاقت جواب دے گئی، کہتے ہیں کہ میں وہیں بیٹھ گیا اور قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ پڑھنے لگا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے ان کے دائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی، ہم نے ان کے بائیں جانب رکاوٹ پیدا کر دی، ہم نے انہیں اندھا کر دیا، یہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب میں اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھک گیا اور بیٹھ گیا اور یہ آیت کریمہ کی تلاوت کرنے لگا تو وہ دو لوگ جو میرا پیچھا کر رہے تھے، ایک میرے دائیں جانب سے نکل گیا اور ایک میرے بائیں جانب سے نکل گیا، ان کی نظر مجھ پر پڑی ہی نہیں اور میں صحیح سلامت گھر واپس آ گیا۔ تو قرآن مجید کے اندر اس طرح سے خوبی ہے کہ ایک انسان اگر کسی مصیبت اور پریشانی کے اندر ہے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگے، قرآن مجید کی آیت کریمہ کی اس طریقے سے تلاوت کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اللہ رب العالمین ایسے وقت پر اپنے بندے کی مدد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین نے کس لیے نازل کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے تبلیغ کیجیے،
लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाइए, तौहीद की तरफ बुलाइए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के ताल्लुक से आप देखिए कि कुरान मजीद एक का एक हिस्सा जिसके अंदर मुकम्मल तौर से तौहीद है, और कुरान मजीद के अंदर अंबिया के किस्से भी बयान किए गए हैं, और इसी तरीके से हलाल और हराम के ताल्लुक से भी बातें की गई हैं। कुरान मजीद अगर आप पढ़ेंगे तो इसी कुरान मजीद के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात भी बयान किए गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गमज़दा हो जाते थे, और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद, इसी कुरान मजीद के जरिए से कुफार मक्का को दावत भी देते थे। और उसके बाद ये भी तज़किरा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात परेशान हो जाते थे, गमज़दा हो जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान मजीद के जरिए से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून पहुंचाता था।